بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ کتاب الرہن، کتاب الرہن رہن کا معنی لغت میں بندش کو کہتے ہیں، روکنے کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ لاؤڈ اسپیکر روک دیا، اس کا معنی رہن۔ اور اصطلاح فقہا، اصطلاح شریعت میں رہن اس کو کہتے ہیں کہ میں نے پیر بگاڑوں کو کہا کہ مجھے 10 روپے قرض دیں۔ اس نے کہا میں قرض دیتا ہوں لیکن مجھے اعتماد نہیں ہے، آپ بھاگ جائیں گے، انکار کر جائیں گے، لہذا میرے پاس ایک چیز رکھو۔ تو میں نے یہ ٹوپی ان کے پاس رکھی کہ جب تک میں قرض نہیں دوں گا تو یہ ٹوپی تیرے پاس ہوگی۔ یہ صورت ہے اصطلاحی شریعت میں رہن کا۔ یہ ٹوپی مرہون ہے، یعنی اس نے مجھ سے روکی ہے، دیتا نہیں ہے جب تک میں اس کا قرض نہ دوں۔ ٹھیک ہے، تو اصطلاحی شریعت میں یہ ہے کہ میں نے پیر بگاڑا سے 10 روپے ادھار مانگے، اس نے کہا 10 روپے دوں گا بشرطے کہ آپ میرے پاس ایک چیز بطور ضمانت کے رکھیں۔ وہ چیز میرے پاس اس وقت تک رہے گی جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے، جس وقت پیسے دے تو میں واپس کروں گا۔ تو جب میں یہ ٹوپی دیتا ہوں تو میں راہن بنتا ہوں، وہ مرتہن بنتا ہے اور یہ مرہون بنتا ہے۔ اس میں شرط ہے کہ میں رہن میں ایسی چیز دے دوں جس سے دین کی وصولی ممکن ہو۔ کل اگر میں بھاگ جاؤں یا انکار کروں یا غریب ہو جاؤ، پیسے ادا کرنے کا قابل نہیں، تو مرتہن اس کو بیچ کر اپنا پیسہ وصول کر سکتا ہے۔ تو ہر چیز کا مرہونہ بنانا جائز نہیں ہے، اس چیز کو مرہونہ بنایا جائے گا جس سے دین کی وصولی ممکن ہو۔ ٹھیک ہے، آگے مسئلہ آئے گا۔ اس نے مجھے 10 روپے دیے، میں نے یہ ٹوپی دی، یہ ٹوپی اس کے پاس کب تک رہی گی؟ جب تک میں دین واپس نہ کروں۔ اب یہ ٹوپی اس کے پاس ہے، یہ اس کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو شریعت یہ ہے کہ یہ نہیں استعمال کر سکتا۔ کیوں؟ اس نے مجھے قرض پیسے دیے ہیں، اب اگر یہ اس کو استعمال کرے تو اس نے قرض سے فائدہ لیا، اور حدیث میں ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ اور افغان علماء کی نزدیک مرتہن مرہونہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر یہ گائے ہے تو اس کا دودھ نکالے، اور اگر یہ کھوتی ہے تو اس کو یہ استعمال کرے، اگر زمین ہے تو اس کو یہ کاشت کرے، اگر گھر ہے تو اس میں مرتہن رہے۔ یہ افغان علماء کا فتویٰ ہے، لیکن شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ مرتہن کے لیے مرہونہ سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، اگرچہ میں اجازت دے دوں۔ الرہن لغتاً، رہن لغت میں حبس الشیء، کہ پیر بگاڑا میری ٹوپی کو مجھ سے روکے، بے ای سبب کانا، جس سبب سے ہو، غصب سے ہو، چوری سے ہو، ڈاکہ سے ہو۔ وفی شریعت، اور شریعت میں جعل الشیء، بنانا ہے ٹوپی کا، محبوساً قید، بحق، دین کے بدلے، یمکن استیفاؤہ من الرہن، کہ ممکن ہو اس حق کا وصولی رہن سے، کدیون، جیسے آپ کا میری پر دین ہے، میں نے اس کے بدلے آپ کے پاس ٹوپی رہن رکھی، یہ ٹوپی مرہونہ ہے،
میں راہن ہوں جس نے پاس رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ مرتہن۔ مرتہن کو پہچان گئے، راہن کو بھی اور مرہون کو بھی۔ وہ ہوا رہن رکھنا یہ جائز ہے لقولی تعالی فرحان مقبوضہ، رہن رکھو دائم کے پاس اس حال میں کہ مرتہن اس کو قبض کریں۔ دوسری دلیل جواز کی، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے اشترا من یہودی طعاماً، آپ نے ایک یہودی سے جو ادار خریدے، وَرَهَنَهُ بِهَا دِرْعَهُ، اور حضور نے رہن رکھا یہودی کے پاس اس دین کے بدلے میں درعہ اپنی جنگی قمیص، کہ جب تک یہ جو کی قیمت میں واپس نہیں کرتا تو یہ میری جنگی قمیص تمہارے پاس رہن رکھے گی۔ تیسری دلیل، وقد انعقد على ذلك الاجماع، اور جواز رہن پر اجماع منعقد ہے۔ اجماع سنو، کتنے دلائل ہو گئے؟ قرآن بھی، سنت بھی، اجماع، اب ایک دلیل رہ گئی، قیاس۔ تو سنو، پیر بگاڑا کا میرے اوپر قرض، یہ مجھے جیل بھیجنا چاہتا، جیل، تو تبلیغی نے میری کفالت کری کہ اس کو 1 ماہ تک مہلت دو، اگر یہ بھاگ جائے تو میں ذمہ دار ہوں۔ اس کا نام کفالہ ہے۔ تو یہ کفالہ جائز ہے یا نہیں؟ جب کفالہ جائز ہے تو رہن بھی جائز ہے۔ قیاس کفالہ پر، کفالہ مقیس علیہ، رہن مقیس، علت جامعہ دونوں کے درمیان کیا ہے؟ جیسے کفالت سے دائن کا دین مضبوط ہوا تو رہن سے بھی دائن کا دین مضبوط ہے۔ حکم جواز، کفالہ جائز ہے تو رہن بھی جائز ہے۔ تو ہم کہیں گے رہن جائز ہے، قیاس علی الکفالہ، کفالہ مقیس علیہ، رہن مقیس، علت جامعہ دونوں کے درمیان وثیقۃ للدین، کفیل کی کفالت سے دائن کا دین مضبوط ہوا تو رہن رکھنے سے بھی دائن کا دین کیا ہوا؟ مضبوط ہوا۔ تو کفالہ مقیس علیہ، رہن مقیس، علت جامعہ کون کل واحد وثیقۃ للدین، کہ ہر ایک دین کی تاکید و مضبوطی ہے۔ حکم جواز، کفالہ جائز ہے تو رہن بھی، یہ چوتھی دلیل۔ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ، رہن ایک عقد ہے، وثیقۃ جو مضبوط کرتا ہے جانب الاستیفاء وصولی دین کا، تو اس کا قیاس ہوگا اس وثیقہ پر فی طرف الوجوب جس سے دین واجب ہوتا ہے، وہی الکفالہ۔ تو کفالہ مقیس علیہ، رہن مقیس، علت جامعہ کون کل واحد وثیقۃ للدین، حکم جواز۔ سنو بھائی، پیر بگاڑا نے مجھے کیا دیا تھا؟ 10 روپے قرض، میں نے اس کے پاس کھوتی رہن رکھی۔ اب یہ رہن کا معنی کہ میں ایجاب کروں آتیتہ رہنن، اور وہ قبول کرے قبلتہ، تو رہن منعقد ہوتا ہے ایجاب راہن سے اور قبول مرتہن سے۔ تام کب ہوگا؟ تام تب ہوگا کہ مرتہن اس کو قبضے میں کرے۔ یہ معنی ہے قال الرہن، رہن منعقد ہوتا ہے ایجاب راہن سے کہ رہنتہ، اور قبول مرتہن سے قبلتہ، ویتم، اور تام ہوگا جب مرتہن قبض کرے۔ اچھا جی، سنو بھائی، یہاں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو متن نے نقل کیا کہ عقد رہن کا انعقاد ایجاب و قبول سے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ عقد رہن کا انعقاد صرف ایجاب راہن سے ہوگا، رہنتہ بس، آگے اس کا قبلتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ قیاس ہبے پر، ہبہ مقیس علیہ،
اور رہن مقیس علت جامعہ کونها عقد تبرع حکم ایجاب ہبہ کیا ہے وہبتہ میں نے آپ کو ہبتاً دیا بس ایجاب کافی ہے قبول کی ضرورت نہیں ہے تو جب ہبہ کا انعقاد ایجاب سے ہے تو اس کا بھی ایجاب سے ہے کیوں ہبہ عقد تبرع ہے میں جو ہبتاً دیتا ہوں یہ تبرعاً احساناً دیتا ہوں یا عوض لیتا ہوں تبرعاً دیتا ہوں تو جناب یہ رہن بھی اپنی تبرع ہے میں نے جو اس کو یہ ٹوپی رحم رکھی ہے اس کے عوض میں نے کچھ لیا نہیں ہے دین اگر میں نے لیا ہے وہ تو میں نے واپس کرنا ہے تو جس طرح ہبہ عقد تبرع ہے اور وہ ایجاب سے کام ہے تو اسی طرح رہن جو ہے عقد تبرع ہے یہ بھی قالو رکن جو ہے رہن میں ایجاب بمجردی فقط کیونکہ یہ عقد ہے احسان کا یہ راہن مرتہن کے ساتھ احسان کرتا ہے تو یہ تام ہوگا بالمتبرع احسان کنندہ کے ساتھ جیسے ہبہ اور صدقہ عقد تبرع ہے تو صرف ایجاب سے ہے والقبض شرط اللزوم اور قبض شرط لزوم کا یعنی عقد رہن لازم تب ہوگا کہ مرتہن قبض کرے علی ما نبینہ انشاءاللہ تعالی دو قول ہو گئے وقال مالک امام مالک کہتے نہیں ایجاب اور قبول دونوں ہیں قول ثانی غلط ہے کہ ایجاب ہے فقط اور قول اول بھی غلط ہے کہ ایجاب قبول ہے تام بالقبض ہے قبض کی ضرورت نہیں ہے کہتے ایجاب اور قبول سے انعقاد بھی آتا ہے اور اس کی لزوم بھی آتا ہے وقال مالک یلزم عقدی رہن لازم ہوگا نفسی ایجاب اور قبول سے نفسی ایجاب قیاس بیع پر بیع مقیس علیہ اور رہن مقیس علت جامعہ دونوں کے درمیان کونہما عقدا مالیان حکم ایجاب و قبول دیکھو بیعتہو اور آپ نے کہا اشتریتہو ایجاب و قبول آیا بیع تام ہوا منعقد بھی ہوا قبض مشتری شرط نہیں ہے تو اسی طریقہ سے جو ہے رہن جو ہے میں کہوں گا رہن تو ہوں اور آپ کہیں گے قبیل تو ہوں بات آگے قبض کی ضرورت نہیں ہے اور وجہ یہ ہے کہ رہن شریک بیع کے ساتھ بیع عقد مالی ہے ایک طرف سے مبیع دیا جاتا ہے وہ مال ہے دوسری طرف سے سمن دی جاتی ہے وہ مال ہے تو عقد رہن بھی عقد مالی ہے ایک طرف سے ٹوپی دی جاتی ہے وہ مال ہے دوسری طرف سے دین دیا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے مال تو امام مالک فرماتے ہیں کہ رہن ایجاب و قبول سے تام ہے قیاس بیع پر بیع مقیس علیہ رہن مقیس علت جامعہ دونوں کے درمیان کون کل واحد عقدا مالیان حکم تمام بالیجاب والقبول وقال مالی یلزم لازم نفس ایجاب قبول سے کیونکہ یہ مختص بالمال من الجانبین ایک طرف سے ٹوپی دی گئی وہ مال ہے دوسری طرف سے دین دیا گیا وہ مال ہے نفع سوار کالبیع بات سمجھ میں آ گئی وَلِأَنَّ یہ دوسری دلیل ہے کہ جناب رہن جو ہے ایجاب قبول سے تام ہے قیاس کفالہ پر کفالہ مقیس علیہ رہن مقیس علت جامعہ دونوں کے درمیان قول کل واحد وثیقۃ للدین اور کفالہ میں ایجاب و قبول کفی ہے کہ وہ کہے کفل تو وہ کہتے میں نے آپ کی کفالت قبول کی وہاں کوئی شے تو ہے نہیں کہ قبض کرے تو وہاں قبض شرط نہیں ہے تو یہاں بھی یہ معنی ہے وَلِأَنَّهُ عَقْدُ وَثِيقَةٌ یہ ایک عقد ہے جس سے دین کی مضبوطیت ہے وَأَشْبَهَ الْكَفَالَةَ بات سمجھ میں آ گئی وَلَّنَا مَا تَلَوْنَا ولنا اچھا ولنا ہے ہمارا مذہب یہ تھا کہ رہن میں ایجاب بھی شرط ہے قبول بھی شرط ہے اور پھر بگاڑ کا قبض بھی شرط ہے کہ اس کو قبض ہو موشن آئے ٹھیک ہے ہماری لیے دلیل یہ ہے فرحانن مقبوضہ فرحانن امیر صاحب ریحانون مصدر ہے اور فا کے ساتھ متصل ہے اور مصدر فا کے ساتھ متصل ہو تو وہ بمعنی امر کے ہے اس کا معنی ارتحینو مقبوضہ
اور امر للوجوب ہے. معلوم ہوا کہ رہن میں قبض واجب ہے. ولنا ما تلونا ورہان مقوضہ. اس سے کیسے قبض واجب ہوتا ہے؟ کہتے از مصدر جو ریحانوں نے اور مقرون اعفاء کے ساتھ فی محل الجزا یراد به الامر یعنی ارتہنوا وقبضوا. اچھا جی. وَلِأَنَّهُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ. دوسرا یہ اس نے مجھے جو 10 روپے قرض دیے اور میں نے یہ کوتی اس کے پاس رہن رکھی تو یہ کوتی کا دینا میرا احسان ہے اس کے ساتھ. اور جب احسان ہے تو جناب اس میں قبض اس کا شرط ہے قیاس ہبہ پر. ہبہ عقد تبرع ہے. ہبہ کب کام ہوتا ہے کہ موہوب لہو قبض کرے. تو جس طرح ہبہ میں اس کا قبض ضروری ہے تو رہن میں بھی اس کا قبض ضروری. اس کا قبض مت توڑو. اچھا جی. وَلِأَنَّهُ رَهَنْ عَقْدِ احسان. عقد احسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ راہن واجب نہیں کرتا مرہونہ کے مقابل میں مرتہن کے اوپر کوئی شے. وَلِهَذَا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ. کیونکہ یہ عقد تبرع ہے تو راہن مجبور نہیں کیا جائے گا. اگر میں کہوں بھی رہن تو کہ هذه القلوب سوا تو اب قاضی مجھے مجبور نہیں کر سکتا کہ اب دے دو. یہ میرا تبرع ہے واپس لے سکتا ہوں. نہیں دیتا. اچھا. نو فلا بد من امضائه. لا بدی ہے کہ عقد رہن نافذ ہو کما فی الوصیہ. وصیت جو ہے یہ عقد تبرع ہے تو مصالحہ اس مال پر قبض وذالک بالقبض. اور یہ امضاء قبض سے ہوگا. لیکن قبض سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کھوتی جو ہے اس کو جپی لگا کر کمرے میں لے جائے. نہیں. قبض کا معنی یہ کہ کھوتی اور مرتہن کے درمیان موانع اٹھا لو. اس کو کہتے تخلیہ کہ بھئی آپ کی اور میری کھوتی کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. آپ جانے اور یہ جانے. اس لیے کہتے ہیں ثم یکتفی فی. قبض مرتہن میں اکتفا کیا جائے گا بالتخلیہ کہ آپ خلا پیدا کرے موانع اٹھا لے مرہونہ کھوتی میں اور پھر بگاڑا میں فی ظاہر روایت. کیونکہ تخلیہ قبض ہے بے حکم عقد مشروع اور یہ مقتضا ہے عقد مشروع کا جو عقد رہن ہے. فاشبہ قبض المبی. تو قبض مرہون مشابہ ہے قبض مبی. اور قبض مبی میں ضروری نہیں ہے کہ مشتری مبیع کو اٹھا لے بلکہ تخلیہ شرط ہے. وعن ابی یوسف. اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں مرہونہ یا منقولات سے ہوگا یا غیر منقولات سے. اگر غیر منقول دکان مکان زمین ہو تو وہاں تخلیہ کا بھی ہے. اور اگر مرہونہ منقول سے یا کوتی ہے تو شرط ہے کہ اس کو کمرے میں لے جائے. کمرے میں. اور امام یوسف سے یہ ہے کہ ثابت نہیں ہے قبض منقولہ میں الا بالنقل الا بن. کیوں؟ قیاس مغصوبہ پر. یہ میری ٹوپی ہے اور اس کو وزیر نے غصب کی. اب اس کو غصب کی سزا کب ملے گی کہ وہ اپنی جگہ سے منتقل کرے. اور اگر میری ٹوپی یہاں ہے میں اس پر دعویٰ غصب کا کروں تو اس پر غصب والی سزا مرتب نہیں ہوگی. وہ تو منتقل نہیں ہے. تو مغصوبے میں انتقال شرط ہے تو مرہونے میں بھی انتقال شرط ہے. قیاس مغصوبہ پر. مغصوبہ مقیس علیہ مرہونہ مقیس. علت جامعہ دونوں کے درمیان کونہما موجبا لزمان. مغصوبے کا قبض موجب لزمان ہے غاصب کے اوپر اور مرہونی کا قبض موجب لزمان ہے کس کے اوپر؟ مرتہن کے اوپر. اور مغصوبہ میں تو انتقال شرط ہے تو مرہونہ میں بھی. لأنه کیونکہ مرتہن کا قبض مرہونہ پر ایسا قبض ہے جو واجب کرتا ہے زمان مرتہن پر ابتداء. اگر وہ ہلاک ہو جائے تو زمان ہے تو یہ مشابہ ہوا غصب کے ساتھ. تو غصب مقیس نہ لے رہن مقیس. علت جامعہ کون کل واحد موجبا للحکم نقل بخلاف الشراء. بخلاف شراء. شراء ناقل ہے زمان کا من البائع الى
مشتری ولیس بموجب ابتداء اور یہ موجب زمان کے ابتداء نہیں، والاول اصح اول بات اصح ہے، اول کہ نقل کی ضرورت نہیں ہے، تخ یہ کافی ہے۔ فَإِذَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ مُحْرَزًا مُفَرَّغًا مُتَمَيَّزًا تَمَّ الْعَقْدُ فِيهِ لِوُجُودِ الْقَبْضِ بِهَا كَمَالِهِ، جب مرہونہ پر قبض کرے مرتہن محوزاً، اس حال میں کہ وہ جمع ہے مرتہن کے ہاتھ میں، مفرغاً فارغ ہے، یعنی کوتی ہے اور اس کے اوپر راہن کا کوئی بار شار نہیں ہے، بالکل فارغ ہے، متمیزاً راہن کے مال کی جدا ہے، اب عقد تام ہے، لوجود القبض بکمالہ فلزم العقد وما لم يقبض، جب تک مرتہن مرہونہ کو قبض نہ کرے۔ میں نے پھر بگاڑا کو کہا مجھے 10 روپے قرض دے دو، اس نے کہا یہ سفید کوتی میرے پاس رہن رکھو، میں نے کہا رہن تو ہاں کہہ تو دیا، اس نے فوراً 10 روپے پکڑا دیے، میں نے کہا میں نہیں دیتا، تو مجھے یہ اختیار ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کب تھام ہوگا؟ جب وہ قبض کرے، اور ابھی اس نے قبض کیا نہیں ہے، جب قبض کیا نہیں ہے اس کا حق وابستہ نہیں ہے، تو میں یہ رہن باطل کر سکتا ہوں۔ وما لم يقبض، جب تک پیر بگاڑا کوتی کو قبض نہ کرے، فالراہن بالخیار، راہن مخیر ہے، انشاء سلمہ، اگر چاہے تو کوتی مرتہن کے حوالہ کرے، او انشاء رجعان الرہن، اور اگر چاہے تو عقد رہن سے رجوع کرے، لماذا کرنا، کیونکہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان لزوم عقد رہن لازم ہوتا ہے بالقبض، قبض سے، اور قبض بھی ہوا نہیں ہے۔ یہ قبض کی کیوں تھا؟ عقد رہن تام کب ہے؟ قبض سے۔ وجہ یہ ہے کہ مرتہن کا مقصد مرہونہ سے کیا ہے؟ وصول دین کا، اور یہ دین کی وصولی کب کرے گا؟ جب قبض کرے گا۔ اذ المقصود، مقصود جو وصول دین کا ہے، لا يحصل قبلہ، وہ قبض سے پہلے حاصل نہیں ہے۔ سنو، صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ پیر بگاڑا نے مجھے 10 روپے دے، اور میں نے اس کے پاس یہ کھوتی رہن رکھی، اور اس نے قبضہ کر لیا، رات کے وقت کھوتی مر گئی، رات کے وقت کھوتی مر گئی ہے، تو اس کا دین ساقط ہے یا نہیں ہے؟ تو امام صاحب کے نزدیک اس کا دین ساقط ہوا، یہ مضمون بے زمان، اور امام شافعی فرماتے اس کے دین پہ اثر نہیں پڑتا، اس کے ہاتھ میں امانت کی، اور امانات مضمون بالحلق نہیں ہے، لہذا مرتہن کے اوپر اس کا زمان۔ اصل یہ ہے کہ مرہونہ کے ہلاک ہونے سے مرتہن کے ہاتھ میں مرتہن کا دین ساقط ہوتا ہے ہمارے نزدیک، اور ساقط نہیں ہوتا کن کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک۔ وَإِذَا سَلَّمَهُ، اور میں نے کوتی سپرد کی، الہی پیر بگاڑا کو، فقبضہ، اس نے قبضے میں کر لی، دخل فی زمانی ہی، وہ کوتی اس کی زمان میں داخل ہو گئی، اب اگر ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی فرماتے ہیں ہوا امانت، یہ کوتی پیر بگاڑا کے ہاتھ میں امانت ہے، ولا یسقط شیء من الدین بہلاکہ، اور اگر وہ ہلاک ہو جائے تو دین کا ایک پیسہ بھی ساقط نہیں ہے۔ امام شافعی کی دلیل ہے لقول علیہ الصلوۃ والسلام لا یغلق الرہن، لا یغلق الرہن، لا یغلق الرہن، 3 بار فرمایا، قالها ثلاثا، آگے فرمایا لا یغلق الرہن کا معنی یہ کہ اس نے مجھے 10 روپے دی اور میں نے کوتی رکھی، اب اس کو کوتی پسند آئی تو اس نے اپنے پاس رکھی، میں نہیں دیتا، تو حضور نے فرمایا لا یغلق الرہن، پھر بگاڑا اگرچہ کوتی پسند ہے لیکن اس کو روکو مت، جب دین وصول کرو گے وہ واپس کرو۔ لصاحبہ غنمہ، صاحب کے لیے اس کے فوائد ہے، یعنی اگر وہ گائے ہے دودھ دیتی تھی تو مرتہن دودھ نکالے اور بیچے اور پیسے جمع کرے، جب میں قرض اتاروں تو یہ مجھے گائے اور پیسے دودھ کے واپس کرے۔ وعلیہ غنمہ، اور راہن کے اوپر اس کا تاوان ہے، وہ گائے جو چارہ کھائے گی وہ چارہ راہن بھیجے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب لا یغلق الرہن کا ترجمہ تو ہم نے وہ کیا جو میں نے بتایا،
کہ یہ نہیں ہے کہ اگر اس کو کوتی پسند آئے تو کہے گا کہ میں دین نہیں لیتا، میں نے یہ روکا۔ امام شافعی لا یغلق رہن کا معنی یہ کرتے ہیں لا یصیر مضمونا بدین، وہ مضمون بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، امام شافعی ایک اور دلیل پیش کرتا۔ امام شافعی نے کیا کہا تھا کہ اگر مرہونہ ہلاک ہو جائے تو مرتہن کا دین ساقط ہے یا باقی ہے؟ باقی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قیاس کرتے ہیں اسٹامپ پر۔ اسٹامپ کو جانتے ہیں؟ میں نے آپ سے زمین خریدی اور آپ نے مجھے اسٹامپ کاغذ لکھا ہوا سرکاری دے دیا کہ یہ زمین میں نے 100 روپے کی بدلی بیچی ہے، میں پیسے وصول کر چکا ہوں، آج کے بعد اس زمین کا مالک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو اس اسٹامپ کی وجہ سے میری ملکیت مضبوط ہو گئی ہے نہیں؟ ہاں، اب وہ اسٹامپ مجھ سے گم ہو جاتا ہے تو وہ زمین آپ واپس لیں گے یا پھر بھی میری ہے؟ تو مولوی صاحب مرہون اگر ہلاک ہو جائے تو مرتہن کا دین ساقط نہیں ہے، قیاس اسٹامپ پر۔ اسٹامپ مقیس نہ لے، وہ کھوتی مرہونہ مقیس، علت جامعہ دونوں کے درمیان کون ہوما وچی قطر، یہ مضبوطی ہے دین کا، اور اس کے ہلاک ہونے سے وہ بیعہ باطل نہیں ہوتا۔ تو مولوی صاحب یہ بھی وثیقہ ہے دین کا، اس کے ہلاک ہونے سے دین ساقط، یہ معنی اس قول کا۔ وَلِأَنَّ الرَّهْنَ رہن مضبوطی ہے دین کا، تو اس کے ہلاک ہونے سے دین ساقط نہ شود، قیاس بھی ہلاک اسٹامپ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَهَذَا یہ مزید ترقی کرتا ہے۔ ادھر دیکھو، اس نے مجھے 10 روپے دے کر میں نے یہ کھوتی دی ہے، یہ کھوتی جو میں نے دی ہے کس لیے دی ہے؟ کہ اس کا دین مضبوط ہو جائے یا ختم ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے، تو یہ تو ذریعہ ہے دین کی مضبوطی کا، تو اگر اس سے وہ دین ساقط ہو جائے تو یہ ذریعہ مضبوطی دین کا بنا یا ہلاکی دین کا بنا؟ اور یہ تو اشتباہ نہیں دین کا۔ وَلِأَنَّ بَعْدَ الْوَثِيقَةِ جب اس رہن نے دین کو مضبوط بنایا تو بڑھ جاتا ہے معنی حفاظت دین کا۔ اب اگر سقوط دین کا آ جائے بالہلاک تو سقوط دین کا بھی ہلاکی مرہونہ یزاد ما اقتضاء، یہ ضد ہے اس وثیقے کا جس کا تقاضا رہن نے کیا تھا۔ رہن تو ذریعہ تھا حفاظت دین کا، اب اگر ہلاک ہونے سے دین ساقط ہو جائے تو آپ نے رہن کو ذریعہ بنایا ہلاکی دین کا، اور یہ سمانتی دین کا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اذ الحق به یسیر بعرض الہلاک، کیونکہ دین ہلاک مرہونہ سے قریب ہوا ہلاک ہونے کا، اور ہلاک ہونا دین کا یہ ضد ہے صیانت کا۔ ہمارا کیا مذہب ہے کہ اس نے مجھے 10 روپے دیے اور میں نے اس کے پاس کھوتی رہن رکھی اور کھوتی اس کے پاس ہلاک ہو گئی، تو دین باقی ہے یا ساقط ہوا؟ ساقط ہوا۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، ایک صحابی نے دوسرے سے پیسے ادھار لیے اور مقروض نے دائن کے پاس گھوڑا رکھن رکھا، وہ گھوڑا مرتہن کے پاس ہلاک ہوا، تو حضور نے مرتہن کو کہا ذہب حقک، تیرا دین ساقط ہوا۔ تو دیکھو حضور نے مرہونہ کو مضمون بالہلاک ٹھہرایا نہیں ٹھہرایا۔ وَلَنَا قَوْلُ علیہ الصلوٰۃ والسلام، ہمارے لیے حضور کا ارشاد ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تھا مرتہن کو، اور اس وقت فرمایا بعد ما نفق فرس الرہن، بعد اس کے کہ ہلاک ہو چکا تھا وہ گھوڑا جو مرہونہ تھا مرتہن کے پاس، تو حضور نے کیا فرمایا؟ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقولہ ہے ذہب حقک، تیرا حق ختم ہوا۔ معلوم ہوا کہ دین ساقط بہلاک المرہون ہے۔ دوسری دلیل وقول علیہ الصلوۃ والسلام اذا عمر رہن فهو بما فی، جب گم ہو جاتا ہے مرہونہ تو یہ گم ہونا بما اس دین کے بدلے میں ہوا فیہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس حدیث پر ایک سوال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اذا عمر رہن، جب مرہونہ ہلاک ہو جائے فہو بما فی، یہ اس دین کے بدلے میں ہلاک ہوا جو
اب اس کا معنی یہ ہے کہ دین مرہونہ کے برابر ہو، کم ہو یا زائد ہو، سب صورتوں میں سارا دین ساقط ہے، حالانکہ سارا دین ساقط نہیں ہے۔ اگر دین 2000 ہے اور مرہونہ 1000 کا ہے اور وہ ہلاک ہو جائے تو سارا دین گیا یا آدھا دین گیا؟ ہاں آدھا۔ تو مصنف کہتے ہیں حضور نے جو فرمایا کہ مرہونہ کے بدلے سارا دین گیا، یہ اس وقت کی اس کی زیادت اس پر معلوم نہ ہو۔ اگر زیادت معلوم ہو تو بمقدار قیمت مرہونہ کے دین کی ساقط ہوگا اور باقی دین باقی ہے۔ مانا ہو مانا اس حدیث کا جیسے فقہاء نے بیان کیا، اذا اشتبہت قیمت الرہن، جب معلوم نہ ہو قیمت رہن کا بعد ہلاک ہونے کے۔ دوسری دلیل ہمارا کہ مرہونہ مضمون بالہلاک ہے، دوسری دلیل اجماع الصحابۃ والتابعین رضی اللہ تعالی عنہم علی، اجماع ہے اس بات پر کہ ان الرہن مضمون، رہن مضمون ہے۔ ہاں اختلاف صحابہ کا ہے کیفیت زمان میں کہ سارا دین ساقط ہے یا نصف دین ساقط ہے، لیکن زمان پر سب کا کیا اتفاق۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے جو کہا تھا کہ مرہونہ مرتہن کے پاس امانت ہے، یہ اس اجماع کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ تو فالقول بالامانت، امام شافعی نے جو قول کیا تھا کہ مرہونہ امانت ہے، خرق لہو، یہ خرق ہے، بغاوت ہے اس اجماع سے۔ ٹھیک ہے، والمراد، اب امام شافعی نے بھی تو ایک حدیث نقل کی، لا یغلق الرہن، لا، اس کا معنی ہے کہ وہ مضمون بالہلاک نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں لا یغلق الرہن کا معنی یہ ہے کہ اس نے مجھے 10 روپے دیے تھے، میں نے سفید چٹی کوٹی اس کے پاس رکھی تھی، اس کو یہ پسند آئی، اس کو عشق ہوا اس کے ساتھ، اس نے کہا میں دین نہیں مانگتا، دین تیرا ہے، میں یہ رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ تیرا حق نہیں ہے، جب دین وصول کرو تو اس دلہن کو واپس کرو۔ ٹھیک ہے، اور مراد حضور کے فرمان کے ساتھ کہ لا یغلق الرہن، جیسے محدثین لکھتے ہیں اس کا معنی الاحتباس الکلی، کہ ہمیشہ کے لیے مرتہن کوٹی اپنے پاس رکھے، بیان یسیر مملوکا لہو، کہ اس کے مملوک رہے، کذا ذکرہ الکرخی عن السلف۔ سنو بھائی، یہ دوسری دلیل ہے کہ ہلاک مرہونہ سے دین ساقط، دین وہ یہ ہے کہ دیکھو اس نے مجھے 10 روپے دیے اور میں نے یہ کوٹھی اس کے پاس رکھی، تو کوٹھی دینے سے پہلے اس کا دین فی معرض زوال تھا، ہو سکتا ہے میں بھاگ جاؤں، ہو سکتا ہے میں انکار کروں، ہو سکتا ہے میں مفلس ہو جاؤں، ان سب صورتوں میں اس کا دین کیا تھا؟ معرض زوال میں تھا۔ جب کوٹھی لے لی تو وہ دین مستحکم ہوا، اور مستحکم ہوا گویا کہ من وجہ اس نے وصولی کر لی، وصولی کر لی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب وصولی کری تو ہلاک ہونے کے بعد اگر دین پھر میں آپ کو واپس کروں تو آپ نے وصولی 2 مرتبہ کی، مجھے 10 روپے دیے تھے اور مجھ سے 20 روپے لیے، 10 کوٹھی کی شکل میں اور 10 پیسوں کی شکل میں، تو جناب نفس دین کی وصولی تو مرہونہ سے ہو چکی ہے۔ تو ہلاک ہونے کے بعد اگر یہ پھر دین کی وصولی کرے تو یہ تکرار فی الاستیفاء ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرہونہ لینے سے جو استیفاء ہوا تھا، ہلاک ہونے سے وہ استیفاء مستحکم ہوا، آپ دوبارہ دین نہیں لے سکتے۔ وَلِأَنَّ الثَّابِتَ ثابت مرتہن کو ید الاستیفاء، آپ کا وہ قبضہ آیا جس سے اپنے دین کا وصول کیا، وَهُوَ مِلْكُ الْيَدِ وَالْحَبَاسِ، آپ مالک بنے اس کے قبضے کا، اس کی قید کرنے کا، کیونکہ رہن کا معنی ہے حبس دائم۔ اللہ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینۃ اے محبوسۃ، اور شاعر نے بھی کہا کہ رہن بمعنی حبس کے ہے، وفارقت کی برہن لا فکاک لہو یوم الوداع فامس الرحم قد غلقا، قد
متنبی نے معشوق کو کہا کہ ایک بوسہ ادار دے دو، ایک بوسہ ادار دے دو. اس نے کہا ادار کے بدلے میں میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو. تو متنبی کہتے میں تو غریب تھا، کیا چیز رکھتا؟ تو میں نے اپنا دل رکھا، میں نے اپنا، اور کہتے ہیں کہ اب یہ دل میں چھڑاؤں گا نہیں، یہ ہمیشہ اس کے پاس حبس ہوگا. عاشق کب چاہتا ہے کہ میرا دل معشوق سے جدا ہو جائے؟ وفارقت کا، وفارقت کی، اے نفس جدا ہو گئی وہ کوڑی تر سے، بے رہن، ایک رہن لے کر، لا فکاک لہو، جس کا چھڑانا ناممکن نہیں ہے. اور کب لے گئی؟ یوم الوداع، جدائی کے دن. فانصر رہن قد غلقا، وہ رہن حبس ہوا اس کے پاس، یہ میں چھڑانا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں مڑے ہے مڑا مڑے دیکھ دے لوٹے باسا اچھت اچھت مینارو نے مرا بول. اچھا زم په زمانه کې په طالبانو نظم دی، پنجګنج به وي او بیا به ګلستان جان وي، بیا به بستان جان وي، بیا به پسې زلیخه وي، بیا پسې اسکندرنامه وي، بیا به پسې مثنوي وي. هسې مست به ګرځېدل، هغه نظمونه به یاد کړي. بیا به پسې ادب وي، هغه چې څه کسر به پاتې شوی هغه به د متنبي د شرابو دوی ښه مست کړه. ٹھیک ده؟ هسې په غرور کې به طالب علم ګرځېدل. اوس خو د لوټو هر څه مړه کړي. څه چلې کړي زمونږ یو استاد مونږ ته ته ډېر ښه عالم دی، ډېر ښه مدرس دی، ډېر ښه عزت دی. هغه وی د لګانو وی زمانه دا عزت هم والی او زمانه دا علم هم والی او زمانه دا دولت هم والی. بس ما ته هغه د بچپن هغه د باران اوبو د کاغذ کښتۍ چې مې پکې جوړول او لوبې مې کړې وی په هغه ورځو کې زه جمدی وم، هېڅ هم را سره نو خو جمدی وم، او اوس هر څه را سره دي خو سودا ختم ده. تاسو راغئ او احکام شرعیہ جو وجوب سقوط دین کا ہے، تنعطف یہ مرتب ہے علی الالفاظ مرہونی کے لفظ پر، علی وفق الانباء ان کی معنی لغوی کے مطابق، اور معنی مطابق معنی رہن کا حبس دائم و استعفا ہے. جو مرتہن نے مرہونہ قبض کرتی استعفا دین کا کیا، اب اگر ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ استعفا کرے تو تکرار کی استعفا دے. یہ وہی دلیل ہے لیکن الفاظ جدا ہے. کہتے ہیں کہ مرہونہ کے ہلاک ہونے سے دین ساقط ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے مرہونہ قبض کی تو سمجھ لو اپنے دین قبض کی. کیوں؟ مرہونہ سے پہلے خطرہ تھا کہ میں غریب ہوتا، میں بھاگ جاتا، میں انکار کر جاتا، لیکن مرہونہ بننے کے بعد یہ تمام دروازے جو ہے وہ بند ہو گئے. کیا ہوگا؟ دوسرا یہ کہ اگر میں مرہونہ نہ رکھتا تو میں آرام سے وقت گزارتا اور آپ کی دین کی ادائیگی میں رغبت نہ کرتا. لیکن جب میں نے گائے آپ کے پاس رہن رکھی، اب مجھے دودھ کی ضرورت ہے، لسی کی ضرورت ہے، مکھن کی ضرورت ہے، اور میں وصول کر نہیں سکتا، وہ آپ کے پاس ہے، تو میں جلدی جلدی دین دے دوں گا. یہ بھی ایک اصولی دین تھا. جب وہ ہلاک ہو گئی تو وہ استعفا متقرر ہوا. اب اگر آپ دوبارہ پیسے لے لیں تو یہ تکرار فی الاستعفا. وَلِأَنَّ الرَّهْنَ میں نے جو کوتی دی وثیقۃ اس نے مضبوط کیا جانب وصول دین کا، وَهُوَ أَن تَكُونَ مُوصِلَةً إِلَيْهِ یہ مرہونہ ذریعہ ہے وصول دین کا، وَذَلِكَ آیت
وذالک ثابت بملک الید والحبس، اور یہ سب ذریعہ وصول دین کا بنے گا کہ مرتہن کا قبض اور حبس آ جائے، لیقع الامن من الجحود، تاکہ مرتہن معمول ہو جائے انکار راہن سے آنے دین۔ اور انکار کیوں میں نہیں کروں گا؟ مخافت جحود المرتہن اراد، کہ اگر میں آپ کے دین سے انکار کروں گا مجھے یہ ڈر ہے کہ مرتہن مرہونہ سے انکار کرے گا، ولیکون عاجزا، اور مرہونہ دے کر میں عاجز بنا عن الانتفاع بھی، گائے سے نفع اٹھانے کے ساتھ، فیتسارع الی قضاء الدین، میں جلد بازی کرتا ہوں ادا دین میں، حاجتیں اپنی ضرورت کے لیے، او لزجری، یا میں تنگ ہوں، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب ایسا ہوا نَيَثْبُتُ الْاِسْتِفَاء مِنْ وَجْهٍ، آپ نے مرہونہ قبض کر کے دین وصول کر لیا اور وہ وصولی ثابت ہو گئی بالحالات، فَلَوْ اسْتَوْفَيْنَاهُ ثَانِيًا، اگر دوبارہ ہم آپ کو دین دے دیں، يُؤَدِّي إِلَى الرِّبَا، یہ مفضی إِلَى امام شافعی ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ احناف نے یہ کہا کہ اگر مرہونہ ہلاک ہو جائے تو دین کیا ہوگا؟ اور کیوں؟ اگر دین واپس دے دی تو تکرار آتا ہے وصولی دین میں، تکرار۔ تو امام شافعی کہتے تھے تکرار تو تم بھی مانتے ہیں، کس طرح؟ اس نے مجھے 10 روپے دیے، میں نے یہ کھوتی دے دی، اب احناف اس کی استعفیٰ کہتے ہیں نا اس کو، تو اس نے استعفیٰ دین کا کیا۔ اب کل اس نے مجھ سے مطالبہ کیا میرا قرض دو، تو میں نے 10 روپے نکال کر دے دیے، تو پہلے استعفیٰ اس سے تھا، اب استعفیٰ پیسوں سے ہے، تو تکرار استعفیٰ کا تو احباب کی نزدیکی آئی۔ تو صاحب ہدایت کہتے ٹھیک، میں نے کھوتی دے کر اس نے استعفیٰ دین کا کیا، اور سال بعد اس نے پیسے مانگے، میں نے 10 روپے دیے، تو دوبارہ استعفیٰ ہوا، لیکن استعفیٰ اول باقی ہے یا لوٹائے گا؟ لوٹائے گا۔ تو یہاں ایک استعفیٰ ہے، یہ معنی ہے اس قول کا، بخلاف حالت قیام مرہونہ کے، اس صورت میں ایک استعفیٰ مرہونہ سے ہوا، دوسرے استعفیٰ دین سے ہوا، لیکن لأنه ينقض هذا الاستعفاء بالرد، استعفاء اول توڑا جائے گا بسبب لوٹانی مرہونہ کے رائن پر، فلا يتکرر، ہماری نزدیک تکرار استعفاء کا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں؟ ولا وجہ الى استعفاء الباقی بدونه بھی، یہ امام شافعی ہمیں سبق دیتا ہے، سبق کہ دین بھی ساقط نہ کرو تاکہ میں ناراض نہ ہوں، اور تکرار استعفیٰ سے میں تمہیں بچاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے 10 روپے دے کر میں نے یہ کھوتی دے دی، استعفیٰ ہوا، لیکن یدن ملکن آپ مالک نہیں ہے، یدن استعفیٰ ہوا۔ اس کے بعد اگر یہ ہلاک ہو جائے تو دین کو ساقط مت کرو، اور اگر آپ کہتے ہیں تکرار استعفیٰ کا ہے تو تکرار نہیں ہے، وہ دین کا مالک ہے، تو وہاں استعفیٰ ملکن ہے یدن نہیں ہے، اور یہاں یدن ہے ملکن نہیں ہے، دونوں مل کر آپ کو فقط دین ملا۔ اس سے آپ نے استعفیٰ کس کا کیا؟ یدن ملکن دونوں یا یدن؟ یدن۔ اور ہلاک ہونے کے بعد دین ساقط نہیں ہے، آپ اس کا مالک ہے، لیکن ید اس پر نہ رکھو، تکرار آتا ہے تو وہاں ید ہے ملک نہیں ہے، اور دین پر ملک ہے، اور جب ملک ہے تو دین ساقط نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں؟ تو مصنف کہتے ہیں یار اس ملک کا کیا فائدہ ہے جس پر آپ کا ید نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک ہو اور یہ معنی ہے ولا حاجت، اور حاجت نہیں ہے الا استعفاء الباقی، کہ ہم استعفاء ملک کا کریں بدون ہی بغیر ید کے، ید مرہونہ کے اوپر ہے اور ملک جو ہے وہ دین کے اوپر ہے، لأنه لا يتصور۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں؟ والاستعفاء يقع بالمالیات، والاستعفاء یہ دوسرا جواب ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں استعفاء یدن ہے اور دین پر استعفاء، کہتے ہیں یدن کا معنی کیا؟ جب ہلاک ہوا تو آپ نے مالیت وصول کی، اور مالیت دین ہے تو دین آپ نے وصول کر دیا، اب اگر دین باقی ہے تو تکرار استعفاء کہتا ہے۔ والاستعفاء مرتہن جو استعفاء دین کا
کرتا ہے مرہونہ سے تو وہ ید المرہونہ سے نہیں بلکہ مالیت. اما العین ارچی صورت کوتی کا ہے وہ تو امانت ہے. یہی وجہ ہے کہ خرچہ کوتی کا علی الراہن جب تک وہ مرہونہ زندہ ہے. وہ کفنہ بعد مماتی، اگر کوتی مر جائے تو اس کا کفن کس کے اوپر ہے؟ راہن کے اوپر. معلوم ہوا کہ اس کی صورت وہ مالک کی ہے. آگے عبارت کیسی ہے؟ وَكَذَا قَبْضُ الرَّهَنِ لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الشِّرَاءِ إِذَا اشْتَرَاهُ الْمُرْتَهِنُ. یہ دوسری دلیل ہے کہ آپ مالک اس کی قیمت مالیت کی ہے، اس کی صورت کی نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ میں نے آپ سے 10 روپے لیے اور یہ کوتے آپ کے پاس رہیں گے. اس کے بعد آپ نے دین وصول کر لیا اور دین وصول کرنے کے بعد آپ نے مجھے کہا یہ واپس نہ کرو، یہ میرے ہاتھ فروخت کرو، تو میں نے 100 روپے کا فروخت کر لیا. اب بیع شراء سے پہلے آپ کا قبض رہن کا تھا اور شراء کے بعد آپ کا قبض ملک کا ہے. تو مولوی صاحب وہ قبض رہن اس قبض شراء سے کافی نہیں ہے بلکہ آپ مجھے لوٹائیں گے، اس کے بعد آپ کو دے دوں گا. معلوم ہوا کہ وہ پہلا قبض ملک کا نہیں ہے بلکہ وہ صورت پر امانت ہے اور اب قبض ملک کا ہے. اگر وہ قبض ملک کا ہوتا تو وہ قائم مقام ہوتا قبض شراء کا، لیکن قائم مقام نہیں ہے. مرتہن اگر مرہونہ خریدے تو وہ قبض ثابت کافی ہے یا لوٹائے گا؟ ہاں. وَكَذَا قَبْضُ الرَّهَنِ قبض رہن قائم مقام قبض شراء کی نہیں ہے. اِذَا اشْتَرَاهُ الْمُرْتَهِنُ جب مرتہن مرہونہ کو خریدتا ہے، لِأَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ کیونکہ صورت مرہونہ کی امانت ہے. فَلَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ زمان جو قبض شراء ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمُوجَبُ الْعَقْدِ ثُبُوتُ يَدِ الِاسْتِفَاءِ وَهَذَا يُحَقِّقُ الصِّيَانَةَ. امام شافعی نے کہا تھا کہ حالانکہ مرہونہ سے دین اس لیے ساقط نہیں ہوتا کہ مرہونہ کا مقصد صیانت دین ہے، اور اگر ساقط ہو جائے تو پھر اس کا مقصد ہلاک دین ہوا اور یہ دونوں نقیضین. تو مصنف کہتے ہیں صیانت دین تو ہے جب آپ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو آپ کا دین محفوظ ہو گیا. اب میں انکار نہیں کر سکتا، میں بھاگ نہیں سکتا. یہ معنی اس قول کا. موجب مقتضا عقد رہن کا ثبوت ید مرتہن کا ہے جو ذریعہ ہے وصول دین کا، اور یہ محقق ہے حفاظت دین کا. اگرچہ فراغ ذمہ راہن کا من ضرورت ہی اس کے لوازم میں سے ہے، یعنی مرہونہ ذریعہ بھی ہے سیاست دین کا، لیکن ہلاک ہونے کی صورت میں راہن کا ذمہ دین سے فارغ بھی ہو جاتا ہے. کما فی الحوالہ، کما فی پیر بگاڑا کا مجھ پر قرض ہے 10 روپے. میں نے اس کا حوالہ دیا وزیر پر، وزیر مالدار ہے. اب مجھ سے اب یہ حوالہ حفاظت دین ہے، مجھ سے تو دین ادا نہیں ہو سکتا تھا، تو دین فی معرض زوال تھا. اور جب میں نے امیر کا حوالہ دیا تو وہ دین کیا ہوا؟ محفوظ ہوا. اب دیکھو حوالہ ذریعے بھی ہے سیاست دین کا اور اس کے باوجود میرا ذمہ فارغ ہوا. یہ معنی ہے کما فی الحوالہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ فالحاصل مصنف کہتے ہیں بات لمبی ہوگی. آپ نے 10 روپے دیے، میں نے کوتی رہن رکھی. یہ کوتی آپ کے پاس جو ہے، امام شافعی کہتے ہیں آپ کا قبض ضمانت ہے اور قبض ضمانت مجھے بھی ضمان نہیں ہے. تو اگر یہ ہلاک ہو جائے آپ کا دین باقی ہے، ساقط نہیں ہے. اور ہمارے نزدیک وہ ید استعفا کا ہے، اور جب ہلاک ہو جائے تو استعفا متقرر ہوا. تو اگر دوبارہ دین وصول کرے تو تکرار ہے دین میں. حاصل یہ ہے ان عندنا ہمارے نزدیک حکم رہن کا یہ ہے کہ مرہونہ قید ہو جائے دین کے ساتھ بے اثبات ید الاستیفاء کہ ہم ثابت کریں ید مرتہن کا جو ذریعہ ہے وصول کا. او عندہ اور امام شافعی کے نزدیک تعلق الدین بالعین تعلق دین کا ہے کس کے ساتھ؟ اس کا معنی کیا ہے کہ کل اگر میں پیسوں کی ادائیگی میں تاخیر کروں تو یہ کوتی معین ہے کہ آپ بیچے منڈی میں اور اپنی پیسہ وصول کرے. استیفاء من ہو کہ مرتہن سے پیسے وصول کرے عین بالبیع وہ معین بیع کے لیے. ویخرج علی هذین الاصلین عدۃ من المسائل جو مختلف فیہا ہے ہمارے اور امام شافعی کے درمیان. ہم نے اس کو ذکر کیے ہیں کہ کفایۃ المنتہی میں منہا من اچھا
میں نے آپ سے 10 روپے لی، آپ سے 10 روپے لے لی، اور آپ کے پاس یہ قوتی امانت ہے، امام شافعی کی نزدیک کی قوتی امانت، اور امانت کو مالک جب چاہے واپس لے سکتا، تو اگر میں اس کو لینا چاہوں تو آپ روک نہیں سکتے، اور ہماری نزدیک اس کا حکم حبس دائم ہے، حبس، اور جب حبس دائم ہے تو اگر مالک آپ سے قوتی لینا چاہے قرض کی ادائیگی سے پہلے تو آپ روک سکتے ہیں کہ بھئی میرا قبض دائم ٹوٹ جاتا ہے۔ منہا ان الراہن راہن ممنوع روکا جائے گا عن الاسترداد قوتی واپس لینے سے، للانتفاق کہ میں سے کام لیتا ہوں، لأنہ کیونکہ یہ استرداد یفوت موجبہ، یہ مفوت ہے موجب رہن کا، وہ کیا ہے؟ حبس علت، او امام شافعی کے نزدیک لا یمنع منہ، نہیں روکا جائے گا، کیوں؟ ان کی نزدیک مقتضی رہن کا یہ ہے کہ کل اگر راہن عاجز ہو جائے تو مرتہن اس کو بیچ، اور استرداد سے بیچنا باطل نہیں ہوتا، وہ بیچ بھی سکتا، لأنہ یہ استرداد منافی نہیں ہے موجب رہن کا، اور موجب کیا ہے؟ تعین مرہونی کا للبیع، وسیاتی کی البواقی فی اثناء المسائل انشاءاللہ تعالی، ولا یصح الرہن، بس پھر انہوں کو ہم 2 پانی کو رکھ کر لیں۔ ډېر وختي دی، لسنی مو پورې کوم ویل